دہلی میں بیٹھے ہوئے شاید جتنا فاصلہ دلی سے طوس تک کا نہیں ہے اتنا دکن تک کا ہے، جس کا ذکر ابھی ہمارے حسن عباس کرتے تھے۔ مشہد اور طوس سے کسی زمانے میں لوگ بغیر پولیٹیکل باؤنڈریز کراس کیے آ جاتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جولائی اور اگست میں یہاں کے خربوزے اور تربوز ختم ہو جاتے تھے تو خراسان کی ہندوانہ اور تربوز آنا شروع ہو جاتا تھا۔ فارسی ادب میں ہم لوگ رزمیہ، بزمیہ اور صوفیہ 3 موضوعات کے تحت متون اور تجزیہ و تنقید پڑھتے ہیں۔ پہلا موضوع خود رزمیہ ہے اور فارسی ادب کی بہترین پہلی کتاب بھی شاہ نامہ ہے جو رزمیہ کے تحت آتی ہے۔ اس کے مختلف اثرات ہمیں ہندوستانی زبان، ہندوستانی کلچر، جیسا کہ ہمارے استاد مرحوم آبدی صاحب کہا کرتے تھے کہ فارسی محض زبان نہیں، ایک کلچر ہے، اور جو ہندوستان اور ایران یا بارز مادت فارسی خالی ایران نہیں بلکہ جارجیا تک، تبریز تک پھیلا ہوا پرشینٹ کلچر ہے۔ اس کے اثرات ہندوستانی، جیسا کہ ہمارے عباس صاحب نے کہا کہ ہم لوگ آریائی قوم سے ہیں، اس سے ملتا ہے۔ یہاں دوستوں نے رامائن کا ذکر کیا، میں اس میں اضافہ کروں کہ شاہ نامہ مہابھارت کے زیادہ نزدیک ہے۔ کئی نام بالکل ہو بہو وہی ملتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ارجن تیر انداز تھا، شاہ نامے میں نام آرش کا آتا ہے۔ رستم مشہور تھا گرز کے لیے، اس میں بھیم آتا ہے۔ نیشنل میوزیم میں ایک مینوسکرپٹ ہے جس میں ایک پورا مقدمہ اسی عنوان کے تحت ہے کہ ہو نہ ہو مہابھارت اور شاہ نامے کے جو کردار ہیں یہ اسطورئی ایک ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ رامائن میں بھی گندھار کا ذکر آتا ہے، جسے گندھار نریش، حالانکہ اس کا جو راجا ہے جو دریودھن کا ماما تھا، جس نے مہابھارت میں ایک نئی پیچ ماماؤں کے لیے ڈال دی، شکر ہے کہ وہ مہابھارت شاہ نامے میں نہیں ہے۔ ایسے کامن کریکٹرز شاہ نامے اور مہابھارت میں کافی ہیں۔ ہم نے مہابھارت میں پتامہ کو دیکھا ہے، وہی شاہ نامے میں کیانی ڈائنیسٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مہابھارت کا ابھیمنیو شاہ نامے کا سہراب ہے۔ موضوع کے یہ اس ٹائپ کے علاقائی اثرات ایک دوسرے کے ایپکس پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ دونوں زبانوں کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہندوستان میں اگر اخلاقی ادب گلستان کے ذریعے سعدی کا مانا جاتا ہے تو رجس خوانی کے لیے اور ایون کشتی گیری کے لیے شاہ نامے سے چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ میں اپنے ایک ایرانی دوست سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ایران میں کشتی گیری کے لیے کوئی رستم نام کا ٹائٹل دیا جاتا ہے جو ہندوستان میں دیا جاتا ہے؟ رستم ہند کہلاتا ہے۔
جناب دکتر دہگئی در هند بزرگترین کشتیگیر را جایزه که داده میشه، خطاب داده میشه، بهش میگن رستم هند. من نمیدونم در ایران این نوعی خطاب داده شده یا نه. اسی طرح سے آرٹ آف بک میکنگ میں جہاں اکبر کے وقت میں اگر حمزہ نامہ تھا تو اس سے پہلے شاہ نامہ، چونکہ اس کی داستانیں ایسی ہیں کہ پینٹرز کو اس ٹائپ کی داستانوں کے ذریعے پینٹ کرنے کا ایک بہت بڑا میدان ملتا رہا ہے. جن 29 مینuscripts کا میں نے اشارہ کیا نیشنل میوزیم میں، ان میں سے بیشتر مصور ہیں اور سلطانی کتاب خانوں کے حصے رہے ہیں. زیادہ تر ہرات اور شیراز اسکول آف پینٹنگ سے متعلق ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ہندوستان میں 1822 میں سب سے پہلا شاہ نامہ جو 9 مینuscripts کی بیسس کے اوپر تیار ہوا، محمد اصفہانی نے بمبئی سے چھاپا، جسے کچھ سال پہلے ایران میں پیچھے بھی شاہ نامے کے اور پروگرام تھا، فرنگستان سے وہ دوبارہ چھپا. حالانکہ 1975 میں فلورانس کا جو نسخہ ہے جو اینجلو پیو نے ڈھونڈا جس کے اوپر انہوں نے پیپر پریزنٹ کیا تھا، یا اس سے قبل ماسکو میں جو ایک متن تیار ہوا جس کی بیسس پر چاہے اس میں کتنی خامیاں ہوں، جو خالق مطلق صاحب نے ابھی 8 والیوم میں چھاپا ہے، ان کی بیسس یہی شاہ نامے چاہے محمد اصفہانی کا ہو. ان سب میں جن کا ذکر ہمارے حسن عباس صاحب نے کیا مقدمے، شاہ نامے جو نیشنل میوزیم میں ہیں ان میں سے 6 میں کمپلیٹ مقدمے شامل ہیں، اور ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ نامہ کتنی محبوب کتاب رہی. اتنے ضخیم ہونے کے باوجود لوگوں نے اس کے نسخے تیار کیے. اولین ترجمے میں ایون 1826 میں پہلا ترجمہ فرانس سے ملتا ہے ولگنیر کا. یہی وجہ ہے کہ ایک ٹریڈ کا حصہ خود شاہ نامہ بطور ایک آبجیکٹ رہا. متن سے متعلق بات ہو رہی تھی. جو اہم چیز ہمیشہ شاہ نامے میں ذکر ہوئی وہ